کے آخری کڑی ہمارے بھائی سید خادم علی ابن سید برکت علی صاحب کا آواز دیتا ہوں کہ وائے اور تقریر پیش کرے۔ ان کے تقریر کا عنوان ہے تذکرہ موت۔ یہ آڑوہ بازار کے رہنے والے ہیں اور حفظ دعا میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون، صدق اللہ العظیم۔ محترم حضرات، اساتذہ اکرام اور میرے تعلیمی سفر کے عزیز بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری تقریر کا عنوان ہے تذکرہ موت۔ موت کتنا بھیانک اور کتنا خطرناک لفظ ہے۔ موت سے ہر ایک شخص بھاگتا ہے، بچہ ہو یا جوان، مرد ہو یا عورت، بوڑھا ہو یا بوڑھی، جھوپڑیوں میں رہنے والا ہو یا کوٹھیوں میں، شہر کا ہو یا دیہات کا، مسافر ہو یا مقیم، موت کے اس تلخ گھوٹ کو کوئی پینا گوارا نہیں کرتا اور نہ ہی موت کی آواز کوئی سننا چاہتا ہے۔ اس کے باوجود بھی موت ہر ایک کے پاس آتی ہے۔ کبھی ماں کی گود میں آتی ہے اور ماں کے تمام عرض کو خاک میں ملا کر رکھ دیتی ہے، کبھی بھرپور جوانی میں آتی ہے اور ہزاروں کی تمناؤں پر پانی پھیر دیتی ہے، کبھی بڑھاپے میں آتی ہے۔ موت ہر ایک کو آتی ہے، فرق اتنا ہے کہ آج ان کی کل ہماری باری ہے۔ اسی کو ہمارے آقا، اسی کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ اے نبی آپ فرما دیجئے کہ جس موت سے تم فرار کرتے ہو وہ تمہیں ضرور ملیں گی، اور تمہیں کل قیامت کے دن اس خالق مالک کی طرف لوٹ کے جانا ہے جو تمہارے ظاہر اور باطن کا علم رکھتا ہے۔ اور تمہیں کل قیامت کے دن جس میں اولین اور آخرین جمع ہوں گے، نفسی نفسی کی کیفیت ہوگی، تمہارے اعمال سے تمہیں متنبہ کیا جائے گا۔ اگر تم نے خدا اور اس کے رسول کی اطاعت و بندگی میں زندگی گزر بسر کی تو کل قیامت کے دن نام اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اور فرشتوں سے کہا جائے گا اسے لے جاؤ اور جنت میں داخل کر دو، اور یہ پیغام سنا دو کہ اب اسے کبھی موت نہیں آئے گی۔ اور اگر تم نے خدا اور اس کے مخلوق، خدا اور اس کے قانون کو توڑا، مخلوق کی خدا کو تم نے تکلیف دینے میں زندگی گزر بسر کی، تم نے حلال کو حلال نہ سمجھا، تم نے حرام کو حرام نہ سمجھا، تم نے رشوت اور سودی سے اپنے جیبوں کو بھرا، تم نے یتیموں اور بیواؤں کی دولت پر ڈاکہ زنی کی، تو کل قیامت کے دن ناکامی کا جھنڈا پیچھے کی طرف سے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اور فرشتوں سے کہا جائے گا اس کمبخت کو لے جاؤ اور عذاب جہنم میں ڈال دو۔ میرے عزیز دوستو، انسان دنیا میں دولت کمانے اور حاصل کرنے کی بڑی کوشش کرتا ہے، راتوں میں جاگ کر، دنوں میں تھک ہار کر، خون پسینہ ایک کر کے دولت جمع کرتا ہے، لیکن جب اسے موت آتی ہے، اس کی روح پرواز کر دی جاتی ہے تو تمام لوگ اس کی ساری دولت لے لیتے ہیں۔ اگر اس کے بدن پر زیور ہو، خواہ معمولی کیوں نہ ہو، اسے بھی اتار لیتے ہیں۔ اسے اپنی دولت کے سوائے کفن کی کچھ حاصل نہیں ہوتا، ساری چیزیں یہیں پڑی رہ جاتی ہیں۔ لوگ نہلا دھلا کر، کفن پہنا کر قبرستان کی طرف لے جاتے ہیں اور قبر میں دفنا کر سارے لوگ واپس آ جاتے ہیں، کوئی اس کے ساتھ نہیں رکتا۔ آج دنیا کی کوئی چیز اس کے ساتھ نہیں ہے، صرف ایک چیز اس کے ساتھ ہے، وہ ہے اس کے اعمال، خواہ اچھے ہو یا برے۔ اسی کو ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میت کے پیچھے تین چیزیں جاتی ہے، اس میں سے دو لوٹ آتی ہے، ایک رہ جاتی ہے۔ میت کے پیچھے اس کی مال، اس کے اولاد اور اس کے اعمال جاتے ہیں۔ مال اور اولاد واپس آ جاتے ہیں، صرف اعمال اس کے ساتھ رکتے ہیں، خواہ اچھے ہو یا برے۔ میرے عزیز بھائیوں، سوچنے کا مقام ہے کہ وہ عمل جو قبر کی کٹھن گھڑی میں ہمارے کام آنے والا ہے وہ ہمارے پاس کتنا ہے، اور وہ مال و متاع، آل و اولاد جو اس مشکل وقت میں ہمارا ساتھ چھوڑ دیں گی، اسے جمع کرنے میں ہم کتنے فکر مند ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں، سکندر بادشاہ کا نام تو آپ لوگوں نے سنا ہی ہوگا، شجاعت اور بہادری میں بڑا مشہور تھا۔ نوجوانی کے وقت یونان سے نکلا اور فتح کرتے کرتے ہندوستان آ پہنچا، سرزمین پنجاب کو بھی فتح کر دیا، وہاں سے آگے نہ بڑھا۔ جب اپنے وطن کی طرف روانہ ہوا تو اس کی طبیعت خراب ہو گئی اور ایسا لگا کہ اب جان نہیں بچیں گی۔ اس نے اپنے وزیروں کو بلایا اور کہا دیکھو میرا آخری وقت ہے، میں آپ لوگوں سے جدا ہو جاؤں گا، جب میں مر جاؤں گا تو آپ لوگ میرا کفن دفن کر دیں گے؟ تو وزیروں نے کہا کہ حضور زندگی بھر ہم نے آپ کا نمک کھایا ہے، اگر آپ کو کفن دفن بھی نہیں کیا تو ہم سے بڑا نمک حرام کون ہو سکتا ہے؟ تو میرے عزیز بھائیو، سکندر بادشاہ نے ایک بہت اچھی بات کہی۔ سکندر بادشاہ نے کہا دیکھو میرا آخری وقت ہے، میں آپ لوگوں سے جدا ہو جاؤں گا، جب میں مر جاؤں گا میرا آخری وقت ہے، میری آخری وصیت ہے اور آخری وصیت ہے، میں جب مر جاؤں گا
آپ لوگ مجھے نہلا دھلا کر کفن پہنا کر قبرستان کی طرف لے جائیں گے تو میرا ایک ہاتھ کفن سے باہر نکال دینا، میرا ایک ہاتھ کفن سے باہر نکال دینا۔ وزیروں نے کہا حضور ایسا نہ فرمائیں، کیونکہ آپ کا جنازہ ایک بادشاہ کا جنازہ ہوا، ساری دنیا اسے دیکھنے کے لیے آئیں گی۔ جب لوگ کہیں گے دیکھو سکندر کتنا بڑا لالچی تھا، مرتے سکندر کتنا بڑا لالچی تھا، فتح کرتے کرتے مر گیا، لیکن ابھی بھی لالچ ختم نہیں ہوئی، کفن سے باہر ہاتھ نکالے ہوئے ہے تاکہ ہر ملک کو فتح کر سکے۔ تو سکندر بادشاہ نے کہا آپ لوگ میری بات ہی نہیں سمجھے، میں اس لیے کفن سے باہر ہاتھ نکالنے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ 7 ملکوں کا بادشاہ آج دنیا سے جا رہا ہے تو وہ بھی خالی ہاتھ جا رہا ہے، اس کے پاس میں بھی کوئی چیز نہیں ہے، اس کے پاس 1 روپے بھی نہیں ہے۔ میرے عزیز دوستو، اتنے بڑے بڑے بادشاہ دنیا سے خالی ہاتھ گئے، نہ دولت ساتھ گئی نہ انفال گئے، ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، ہم تو بالکل ہی خالی ہاتھ جائیں گے۔ صرف ایک چیز ساتھ جانے والی ہے، وہ ہے اس کے اعمال، خواہ اچھے ہو یا برے۔ صرف ایک چیز اس کے ساتھ جانے والی ہے، وہ ہے اس کے اعمال، خواہ اچھے ہو یا برے۔ آج کا مسلمان یہ سوچ رہا ہے کہ ابھی جوانی ہے، تھوڑا مزہ کر لوں، جب داڑھی پک جائیں گی تو میں بھی تمہاری طرح نماز پڑھ لوں گا، میں بھی روزے رکھ لوں گا۔ حالانکہ انسان جانتا ہے کہ موت تو اس کو ماں کے گود میں بھی آ سکتی ہے، موت نہ کسی کی جوانی دیکھتی ہے نہ ہی کسی کا بڑھاپا دیکھتی ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا 11ویں پارے میں اذا جاء اجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، کہ جب انسان کو موت آتی ہے نہ ہی ایک گھڑی پیچھے آتی ہے نہ ہی ایک گھڑی آگے آتی ہے۔ جب انسان کو موت آتی ہے نہ ہی ایک گھڑی آگے آتی ہے نہ ہی ایک گھڑی پیچھے آتی ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ تو آپ لوگوں نے سنا ہی ہوگا۔ چنانچہ مورخین لکھتے ہیں کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے خواب دیکھا، خواب میں آقا مدنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی اور پوچھا کہ محبوب میں 17 برس سے مدینے میں ہوں، فرما دیجیے مجھے موت کب آئے گی؟ امام مالک حیران ہو گئے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے خواب میں آقا کی زیارت کی اور ان سے پوچھا کہ آقا مجھے بتا دیجئے، محبوب مجھے بتا دیجئے کہ مجھے موت کب آئیں گی؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، مسکرا کر آسمان کی طرف دیکھا اور اپنے ہاتھ کی 5 انگلیاں اٹھائی۔ امام مالک حیران ہوئے، 5 سے 5 سال یا 5 مہینے یا 5 ہفتے یا 5 دن مراد ہے؟ اس وقت کے علامہ ابن سیرین جو اس وقت کے بہت بڑے خواب کی تعمیر بتانے میں اس وقت کے بہت بڑے امام تھے، امام مالک نے ان کے ایک آدمی کو ان کے پاس بھیجا کہ جاؤ حضرت سے پوچھاؤ کہ اس خواب کی تعبیر کیا ہے، اس خواب کی تعمیر کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ خواب کسی معمولی آدمی نے نہیں دیکھا بلکہ وقت کے امام اور بڑے عالم نے دیکھا ہے۔ اس آدمی سے انہوں نے پوچھا کہ یہ خواب کس نے دیکھا ہے؟ تو راز ظاہر ہوا کہ یہ خواب امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا ہے۔ اور آقا نے علامہ ابن سیرین نے کہا کہ آقا نے قرآن مجید کی وہی آیت پڑھی خمس لا یعلمہ الا اللہ، کہ یہ موت کا علم ہے، یہ موت کا علم ان 5 چیزوں میں سے ایک ہے جس کا علم اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، 5 چیزوں کا علم اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ ان اللہ عندہ علم الساعہ، قیامت کب آئیں گی اس کا علم اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ وینزل الغیث، بارش کب ہوں گی اس کا علم اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ ویعلم ما فی الارحام، عورت کے رحم میں بچہ ہے یا بچی اس کا علم اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ وما تدری نفس ما تکسب غدا، کہ وہ کل کیا آئے گا وہ علم اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ وما تدری نفس بأی ارض تموت، کہ تمہیں موت کہاں آئیں گی وہ علم اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ میرے عزیز بھائیوں، موت کی تیاری کرو۔ ہم ایک لمبے سفر پہ جاتے ہیں تو بستر ہوتا ہے، باقاعدہ ایک تھیلا ہوتا ہے، بستر ہوتا ہے، اہتمام ہوتا ہے، کام ہوتا ہے، جو ہمارا ایک لمبا سفر جو قبر سے لے کر حشر تک ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص کے پاس کچھ عمل نہیں، نہ نماز نہ روزہ، اور کفن پہن کے جا رہا ہو، یوں سمجھو کہ دریا میں بغیر کشتی کے جا رہا ہو، اب غرق ہونے کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ ہمارے آقا سرکار دو عالم تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہر جمعہ کی نماز کے بعد مسجد نبوی سے نکل کر جنت البقیع جایا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے میرے صحابہ تم بھی چلو تاکہ شہر خاموشان کو دیکھو، جہاں لوگ سوئے تو اٹھتے نہیں، گئے تو واپس نہیں آتے، گم گئے تو نظر نہیں آتے۔
میرے عزیز بھائیوں، یاد رکھو موت ہر ایک کا دروازہ کھٹکھٹائیں گی، اس لیے موت کے پہلے آخرت کی تیاری کر لو۔ دوسروں کو اپنے کندھوں پر لکھ جا کر یہ عبرت حاصل کرو کہ ہمیں بھی کسی نہ کسی کے کندھوں پر سوار ہو کر شہر خاموشان جانا ہے، اور جس طرح یہ خالی ہاتھ جا رہے ہیں اسی طرح ہمیں بھی خالی ہاتھ جانا ہے۔ میں اپنی تقریر اس شعر کے ساتھ ختم کرنا چاہتا ہوں کہ یہی تجھ کو دن ہے کہ رہو سب سے اعلیٰ، ہو زینت نرالی ہو فیشن نرالا، جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا، تجھے حسن و ظاہر نے دھوکے میں ڈالا، تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا، بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا، اجل تیرا کر دیں گے بالکل صفایا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جہاں ہے تماشا نہیں ہے۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔